سکتا۔ سب سے پہلا درس ہم کو یہ ملتا ہے قربانی کے ذریعے سے، اے قربانی کرنے والو، اے قربانی کا جانور ذبح کرنے والو، قربانی سے پہلے یہ سبق سیکھ لو کہ یہ قربانی تمہیں سکھاتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، تم اپنے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا وہ کسی بھی شکل میں رہتا ہو، چاہے پتھر ہو یا کنکر ہو یا پھر کوئی اور درخت ہو، کسی بھی شکل میں اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلے ہمیں سبق ملتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی سبق ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہی پڑھ رہے ہیں، قربانی بھی یہی سکھا رہی ہے، اللہ تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کسی دوسری کی عبادت نہیں، تیری بھی عبادت کسی اور کی بھی عبادت نہیں، اللہ تیری ہی عبادت، صرف اور صرف تیری ہی عبادت ہم کریں گے۔ ہر نماز میں ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی عبادتیں، اے اللہ میری جسمانی عبادتیں، اے اللہ میرے مالی عبادتیں، یعنی مال سے میں جو بھی عبادت کروں گا، یعنی قربانی کروں گا یا پھر جانور ذبح کروں گا، اس طرح زکوٰۃ دوں گا، جو بھی مال خرچ کروں گا وہ بھی صرف اللہ کے لیے، زبان سے جو بھی عبادت کروں گا، جیسا کہ پکارنا زبان کی عبادت ہے، ذکر کرنا زبان کی عبادت ہے، طلب کرنا، دعا کرنا، مانگنا، یہ سب زبانی عبادت ہے، اللہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ جسمانی عبادت بھی اللہ تیرے لیے، جھکوں گا جسمانی عبادت ہے اللہ صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی میری جسمانی عبادت نہیں۔ اسی طرح دل کی بھی عبادتیں، اللہ بھروسہ کرنا ہو، امید ہو، سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ ڈر ہو، یہ تمام چیزیں دل کی عبادتیں ہیں، یہ بھی اللہ صرف اور صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، یہی تو توحید ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ سبق نہیں سیکھا، اگر توحید کا سبق نہیں سیکھا، ادھر قربانی بھی دے رہا ہے ہر سال، ادھر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جانور ذبح کر رہا ہے، یہاں اللہ کے لیے قربانی کیا، جانور بھی ذبح کیا، پھر وہاں مردوں کے لیے بھی ثواب کی نیت سے اس کے سامنے بھی اگر جانور ذبح کیا، پھر یہاں پر اللہ کے سامنے بھی رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ زندوں کے یا دوسرے مردوں کے سامنے بھی سجدے اور رکوع ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، بالیقین تو ضیاء کروں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک وارننگ کے طور پر فرماتے ہیں، اے نبی تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں، تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، قربانی دو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پارٹنر بنائے، شریک بنائے، اللہ کے برابر سمجھے تو۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کا ایک دوسرا نقصان سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جس نے بھی اللہ کے ساتھ، یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو اگر معبود مانے یا معبود کی صفت دے دیے، اگر شرک کر لیے، چاہے وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، شرک کہتے کسے ہے، علم حاصل کیجئے، توحید کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنا ہو، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، منتیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑ گڑا کے منتیں مانتے ہوئے سر جھکانا، پھر اسی طرح کیا ہے، تعویذ کا لٹکانا، مردوں کے پاس جا کے، قبروں کے پاس جا کے جانور ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا،
اللہ کے لیے غور کرنا، شرک سے توبہ کیجئے، تبھی جا کے ہماری یہ قربانی بھی قبول ہوگی۔ اور قربانی ہم لوگوں کو یہی سبق سکھاتی ہے، اب تم اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو عید الاضحیٰ کے موقع پر، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثواب کی نیت سے آپ جانور ذبح نہیں